السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غفاری وائس چینل میں خوش آمدید۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے روئی زمین پر کوئی چیز ایسا پیدا نہیں کیا ہے جس میں انسان کے لیے فائدہ نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عطا کردہ علوم جس سے آج ساری دنیا مستفید ہیں، جس ذات گرامی کو علم و عمل کا اصل بنا کر بھیجا گیا، اسے جو علوم عطا فرمائے گئے، ان کی حقیقت اگر اسی ذات پاک کی زبان سے سنی جائے تو زیادہ سے زیادہ اچھا ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کے علوم عطا کیے گئے ہیں۔ تمام انبیاء جو علوم لے کر آئے وہ آپ کی ذات اقدس میں جمع ہوئے، اور اسی طرح جو علماء فضلاء آپ کے بعد پیدا ہوئے یا ہوگے، ان کے تمام علوم بھی آپ کے ہاں جمع کر دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری کائنات کے احسان و عطا کے سامنے سرنگو ہیں، کیوں نہ ہو، بلکہ ساری دنیا کے علوم و حقائق کی انتہا آپ کے ذات اقدس پر جا کر ہوتی ہیں۔ اسی طرح معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان تمام اشیاء میں سے کالے سام کو بہت فائدوں کے لیے پیدا کیا ہے، جس کے اتنے فوائد ہیں کہ ہم اس سے بالکل انجان ہیں، کیونکہ بعض لوگ جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اس کی بینائی اکثر جاتی رہتی ہیں، اور مورخین نے لکھا ہے کہ اگر کالے سام کے خون کو بطور سرما آنکھوں میں استعمال کرے تو آنکھوں میں روشنی و بینائی کا اضافہ ہوگا، اور اگر کوئی کالے سام کے دل کو خشک کر کے گلے میں لٹکائے تو کسی قسم کا سحر اثر انداز نہیں ہوگا، کیونکہ لوگ اکثر اسی کی وجہ سے سحر و جادو کیا کرتے ہیں۔ اور امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ ابن زہر نے لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کو سخت بخار آتا ہو تو وہ کالے سام کے دل کو گلے میں لٹکائے تو انشاءاللہ بخار جاتا رہے گا، اور کالے سام کی چربی ہر قسم کے کیڑے مکوڑوں کے ڈسنے میں مفید ہیں، اور اگر کسی جگہ کے بال اکیڑ لیے جائیں اور کالے سام کی چربی کی مالش کر دے تو اسی جگہ کبھی بال نہیں آ سکتے۔ اسی طرح اگر کسی کے بواسیر یا آنکھ میں سفیدی چھا گئی ہو تو کالے سام کی چربی کی مالش اور آنکھوں میں بطور سرما استعمال کرے تو انشاءاللہ دونوں شکایات جاتی رہے گی، اور سام کا پتہ فوری طور پر زہر کی طرح قاتل ہے۔ اور بکرات نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص سام کا گوشت کھا لیا کرے تو تمام موذی امراض سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح معزز ناظرین، اسی سام کے باب میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب واقعہ نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ عمر ابن یحییٰ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارا قافلہ مکہ مکرمہ کے راستوں کو طے کرتا ہوا جا رہا تھا، تو ہمارے ساتھیوں میں سے ایک صاحب کو استسقاء کی بیماری ہو گئی۔ بس ہم چلتے چلتے کیا دیکھتے ہیں کہ عرب بدوؤں نے اونٹوں کی ایک قطار کو، جس میں کہ یہ بیمار شخص بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اسی کسی موذی جانور نے کاٹ لیا تھا۔ پھر جب ہمارا سفر مکمل ہو گیا تو کوفہ لوٹ کر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار آدمی جو اونٹوں کی چوری میں چلا گیا تھا صحت مند نظر آ رہا تھا۔ تو ہم نے اس کے حالات دریافت کیے کہ بھائی کیا بات ہوئی، کیسے دن گزرے، کیسے صحت یاب ہو گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ بھائی ایسا ہوا کہ جب مجھے عرب بدو اپنے ساتھ لے کر اپنے ٹھکانوں میں جانے لگے تو ان لوگوں نے مجھے قریب ہی چند فرسخ کے فاصلے پر تنہا چھوڑ دیا۔ مجھے اتنی وحشت معلوم ہوئی تھی کہ موت کی تمنا کرنے لگا تھا۔ اتفاق سے ایک دن میں کیا دیکھتا ہوں کہ افعی یعنی کالے سام جن کو پکڑ کر وہ لوگ لائے تھے، ان کے سر اور دم کاٹ کے بون بون کر کھانا شروع کر دیا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ شاید یہ لوگ کھانے کے عادی ہو گئے ہیں، اس لیے ان کو نقصان اور مضر نہیں ہو رہا، لیکن اگر میں نے کھا لیا تو مر ہی جاؤں گا۔ اچھا ہے میں بھی کھا لوں تو ہمیشہ کے لیے آرام کی نیند سو جاؤں گا، اور ان تمام مصائب سے چھٹکارا مل جائے گا، کیونکہ میں زندگی سے بہت تنگ آ چکا تھا۔ تو میں نے ان لوگوں سے مانگا کہ بھائی مجھے بھی بھوک لگی ہیں، کھلا دو۔ تو ان میں سے ایک آدمی نے ایک سانپ میری طرف پھینک دیا، چنانچہ میں اسے کھا کر گہری نیند سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو سارا جسم پسینے سے شرابور تھا، ساتھ ہی ساتھ طبیعت متغیر ہوتی رہی، کبھی پسینہ، کبھی غبار، کبھی طبیعت میں اس قسم کی ہیجانی کیفیت
100 مرتبہ کے قریب تبدیل ہوتی رہیں۔ جب صبح نمودار ہوئی تو میرا جسم لاغر، دبلا اور پیٹ پتلا اور چریرا معلوم ہو رہا تھا۔ اس کے بعد بھوک لگی، کھانے کی ضرورت محسوس ہوئی تو کھانا مانگ کر کھایا، پھر ان کے پاس کھڑا رہا، یہاں تک کہ مجھے یقین ہو گیا کہ میں شفایاب ہو گیا ہوں، اب کسی قسم کی تکلیف باقی نہیں رہی۔ پھر بعد میں ان کے بعض ساتھیوں کے ساتھ میں کوفہ آ گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ اسی طرح معلوماتی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں۔